اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم من يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین کرام، ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بقی ہے اور یہ بقی ہے اور باقی رہنے والی چیز، اس لیے کہ قائم آل محمد کے زیر نگرانی ہے۔ شاعر الہی کے ضمن میں یہ بہتے ہوئے آنسوؤں کا ایک سلسلہ، نہ رکنے والے آنسوؤں کا ایک سلسلہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ اپنے 18 منزلوں تک بحمد اللہ پہنچ رہا ہے۔ بقی کی تاریخ، بقی کے اثرات، بقی کے لزومات، بقی کے کرامات، بقی کی ہستیاں، بقی جنت ہے اور جنت نما ہے اور جنت کی بشارتیں ہیں۔ یہ کوٹ ہے، یہ عدالت ہے، یہ فیصلے کی جگہ ہے۔ زندگیاں بدل دینے والے، حیات بدل دینے والے، معراج پر پہنچا دینے والے، جنت تک پہنچانے والی ہستیاں یہاں موجود ہیں۔ ایک شخصیتوں کے بارے میں آپ حضرات سے گفتگو ہوئی، بقی، جنت المعلیٰ، شہدائے احد اور دیگر اطراف مدینہ کی وہ مساجد جو اہل بیت علیہ السلام سے منسوب تھی اور وہ ختم کر دی گئی۔ شاعر اسلامی، اسلام کی وہ نشانیاں، شاعر اسلامی کا تعارف، اور اس کے بعد شاعر زمانی، اوقات نماز، وہ شاعر الہی نشانیہ پروردگار ہے۔ شاعر ہفتگی، یہ ہر دن، جمعرات، جمعہ، سنیچر، اتوار، یہ ساری دنوں کے اعتبار سے اللہ کی ایک عظیم ترین نشانی، وقت کے اعتبار سے مہینے اور مہینوں کے شعائر اور نشانیاں، رؤیت ہلال یہ الہی شاعر ہے، اشہر الحرم یہ مہینے جو مخصوص ہیں، شاعر زمانی عاشوراء یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں ہے، چاہے سنت یہودیوں ہوں اور سنت بنی امیہ میں ہے عاشور۔ شاعر مکانی، ایک جگہ دوسری جگہوں کے اعتبار سے اللہ کی نشانیاں، خود کعبۃ اللہ، صفا مروہ، یہ سب اللہ کی نشانیاں، مسجد نبوی، مسجد اقصی، عرفات، مشعر، مساجد عمومی، بارگاہ مشاہدے ائمہ معصومین، شعائر قولی، بات چیت، احکامات۔ آپ دیکھیے کہ قربانی کا دمبا یہ بھی شاعر الہی، آیات الہی ہے، نشانیہ پروردگار ہے۔ شاعر حیوانی، وہ دمبا جو ذبح کیا جا رہا ہے۔ شاعر علمانی اور شاعر علمانی، علم اور علماء کے شاعر اور نشانیاں۔ شاعر مسلمانی اور شاعر شیعی، شیعہ کے شاعر کیا ہیں، علامتیں کیا ہیں، مسلمانوں کے نزدیک شاعر کیا ہیں، مسلمانوں کے نزدیک جو ہے وہ شاعر الہی کیا ہیں۔ شیعوں کے آثار آپ اگر ملاحظہ کریں تو بہت زیادہ ہے،
تاریخ سے مثبت اثرات، منفی اثرات، سیرت ائمہ معصومین، یہ شاعر الہی ہے۔ خود شیعوں کے شعائر اور نشانیاں امام باخر، امام جعفر صادق کے دور، ائمہ معصومین علیہ السلام کے پیروکار کے لیے بڑھتی تعداد میں شیعوں کے لیے بہت بڑے شعائر اور نشانیاں ہیں۔ ائمہ اور حقیقی شیعوں کے لیے شیعہ واقعی اور شیعہ رسمی میں تمیز پیدا کرنا مشکل ہے۔ جو لوگ برے نام سے شیعہ بنے ہوئے تھے وہ مختلف طریقوں سے حقیقی شیعوں کے چہرے کو مسخ کرنے کا سبب بنے اور دوسرے شیعت سے بدظن ہونے اور بدنام کرنے کا سبب بنے، اور اسی طریقے سے بہت سی چیزیں ہیں جہاں انسان شیعان علی بن ابی طالب، آپ دیکھیں شیعوں کے لیے صحیح شیعوں کی پہچان اور آسان ہو سکے، سازشیں اور عناصر کے غلط حرکتوں پہ جو شیعت کے نام سے کرتے ہیں، شیعوں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، امت ائمہ کے حقانیت اور ان کی سیرت اور سلوک کو دیکھ کر ان کی طرف رغبت کرتے ہیں۔ ائمہ اطہار علیہ السلام نے شیعوں کے لیے جو علامتیں، نشانیاں وضع فرمائی ہیں، انہیں کتاب میزان میں آپ دیکھیں کہ شیعہ اہل ورع، اجتہاد یعنی حرمت سے پرہیز کرنے والے، اہل وفا اور امانت دار، اہل زہد اور عبادت ہیں، اور شیعہ وہ ہیں جو خدا کا تقوی اختیار کریں، ان کی اطاعت کریں، خلق خدا سے تواضع انکساری کریں، خضوع اور خشوع کی زندگی گزاریں اور یاد خدا زیادہ کریں۔ ہمارے شیعوں کی پہچان نماز اور اوقات میں نماز کی پابندی اور صلہ رحمی کے ذریعے کرو، اپنے برادران کے ساتھ کسی طریقے سے مواصلات رکھو۔ ہمارے شیعوں ہمارے ولایت میں مال جان فدا کرنے والے ہوتے ہیں، لوگوں سے محبت ہماری مودت کی بنیاد ہوتی ہے۔ ہمارے عمرہ کے احیاء میں ہمارے امر کی زندگی میں ملاقات کرتے ہیں، کسی پر اگر غصہ آ جائے تو زیادتی نہیں کرتے، کسی سے راضی ہو جائیں تو اسراف نہیں کرتے۔ یہ ہیں شیعہ، ان کو شیعوں کو پہچان لیجئے۔ شیعہ بدنام نہیں ہے، غلط نہیں ہے، ایک شاعر الہی ہے، اللہ کے ایک عظیم ترین نشانیاں ہیں، اور اس نشانی کو اللہ ہی نے باقی رکھا ہے۔ ہمارے شیعہ اپنے ہمسایوں کے لیے بابرکت اور باعث برکت اور رحمت ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ ان ساری چیزوں کے سلسلے میں آپ حضرات سے گفتگو جاری و ساری رہے گی، اور یقیناً انسان جو ہے وہ شیعان علی بن ابی طالب علیہ السلام کو جانے۔ یہ کہاں سے ہم نے سیکھا ہے؟ یہ ہم نے خاص طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کے در پہ سیکھا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام شیعان علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے منزل تک لے کے جاتے ہیں۔ ان کی قبریں ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں، ان کے نقش قدم ہماری زندگی کا عظیم سرمایہ ہے۔ لہٰذا بات یہ چل رہی تھی کہ قبرستان بقیع یقیناً زیارت قبور، قبروں کی زیارت ایک عبادت ہے، سنت ہے، حکم رسول ہے۔ قرآن خود کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبروں کی زیارت۔ اور اس کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں 4 مراحل پہ بات لے کر آیا تھا آج اپنی 18ویں گفتگو میں، کہ وہ اعمال جو زائرین زیارت کے موقع پہ انجام دیتے ہیں، ان کے اعتقاد، ان کے یقین کو مکمل طور پہ واضح کرتے ہیں کہ ان کے اعتقاد پر زبان قاطع کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہم قبروں پہ آتے ہیں تو ہمارے عقیدے ظاہر ہوتے ہیں، ہم اپنے عقیدے، ہم اپنے دین اور مذہب کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس لیے ہم زیارت کے موقع پر سب سے پہلے زیارت نامہ پڑھتے ہیں، اور اکثر زیارت ناموں میں زیارت پڑھنے سے پہلے 100 بار اللہ اکبر ہے، تسبیح ہے، اللہ کی یاد دہانی ہے، سورہ توحید ہے، اور یہ سب پڑھنے کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ ہم قبر پرستش نہیں کرتے ہیں، ہم قبر کے اوپر بھی وحدانیت کے اعتبار سے حکم خدا کی بنیاد پر ان قبروں پر آئے ہیں۔
مشہور معروف زیارت امین اللہ میں ہم ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے قبور کے سامنے کھڑے ہو کہتے ہیں اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہاد وعملت بکتاب واتباع سنن نبیک حتی دعاک اللہ الی جوارہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے خدا کی راہ میں جہاد کیا جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اور کتاب خدا کے مطابق عمل کیا اور اپنے نبی کی سنت کی پیروی کی، یہاں تک کہ خداوند عالم نے آپ کو اپنے جوارے میں بلا لیا، اپنے پڑوس میں بلا لیا، اپنے زیر نگرانی بلا لیا۔ یہ تو خدا کی حمد و ثنا ہے، اس میں شرک کہاں ہو گیا؟ وسائل شیعہ جلد نمبر 14 میں باب استحباب زیارت امیر المؤمنین ائمہ معصومین اور زیارت ماثورہ میں یہ ذکر ہے کہ خدا کی یاد منائی جاتی ہے۔ زیارت جامعہ میں دیکھ لیجئے، ہم کہتے ہیں کہ الی اللہ تدعون وعلیہ تدعون بہی تؤمنون ولہ تسلمون بامر تعلمون والی سبیلہ ترشدون، اے خدا کی طرف دعوت دینے والے، اے اس کی طرف رہنمائی کرنے والے، اس پر ایمان رکھنے والے اور اس کے سامنے تسلیم ہیں اور ان کے حکم پر عمل کرتے ہیں اور اس کے راستے کی طرف ہدایت کرتے ہیں، من لا یہد الفقیہ جلد نمبر 2، یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں جو قبر میں آئی ہیں اور یہ خدا کی طرف دعوت دینے والے، خدا کی طرف بلانے والے، یہ عبادتوں کر کے نمونہ پیش کرنے والے، اس میں شرک کہاں ہے؟ زیارت نامے کے ایک دوسرے فقرے میں ہم کہتے ہیں مستشفع الی اللہ عز وجل بکم، میں آپ کے ذریعے خدا کی بارگاہ میں شفاعت کا طلبگار ہوں، میں وسیلہ بنا رہا ہوں، شفاعت اللہ دے گا لیکن ان کے وسیلوں کے ذریعے، تو یہ بھی خدا پرستی ہے، شرک پرستی، قبروں کی پرستش نہیں ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، یہ اینک غلط بغض عناد کے چشمے اتارنے پڑیں گے اور سوچنا پڑے گا کہ زیارت نامے یا پیغامات، یہ تسبیحات، یہ سورے زیارت سے پہلے یہ وحدانیت ہے، توحید الہی ہے، خدا کی پرستش ہے۔ من لا یہد الفقیہ جلد نمبر 2 میں آپ پڑھتے ہیں زیارت جامعہ لجمیع ائمہ معصومین، اس میں پڑھتے ہیں کہ ہم آپ کو خدا کی بارگاہ میں شفاعت کے وسیلے کا طلبگار ہیں کہ آپ کے ذریعے سے شفاعت مانگ رہے ہیں۔ اس طرح دوسری زیارتوں کو بھی ملاحظہ فرمائے، ہر جگہ خدا اور اس کی وحدانیت کا تذکرہ ہے، اب اسے شرک کا نام دیا جائے گا یا ایمان کا دیا جائے گا؟ خلاصہ یہ ہے کہ یہ معلوم ہوا کہ زیارت میں عبادت والی شرطیں اعتقاد خاص نہیں پائی جاتی، اسے غیر اللہ کی عبادت نہیں کہا جا سکتا، تو وہ شرک بھی ہرگز نہیں ہوگا، یہ للہیت ہے اور خدا پرستی ہے۔ زیارت تو فقط خدا سے مخصوص ہے، زیارت قبور کے لیے کہتے ہیں کہ زیارت تو فقط خدا کے لیے مخصوص ہے، یعنی کعبے کی زیارت اور اعمال حج میں سے شعائر اللہ کا ذکر ہے، قرآن میں ہو چکا ہے، انہیں کی تعظیم کرنا یعنی خدا کی تعظیم کے مختلف مقامات معین ہیں، مخصوص کر دیے گئے ہیں۔ اگر وہی اعمال دوسری جگہ انجام دیے جائیں تو شد رحال ان جگہوں کے علاوہ انجام پائیں تو شرک کہلائیں گے۔ دوسرے لفظوں میں زیارت ایک طرح کے خضوع ہے اور احترام ہے جس کو خدا نے اپنے واسطے مخصوص کر لیا ہے، اور یہ کام غیر اللہ کے لیے شرک ہو گیا ہے۔ جیسے کہ سورہ حج کے 29 اور 27 آیتوں میں اسناد کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے تعظیم کے غرض سے بعض جگہوں کو معین فرمایا، جیسے کعبہ، مزدلفہ، منا، صفا، مروہ، مقام ابراہیم، مسجد الحرام، بلکہ پورا مکہ، بلکہ پورا حرم لوگوں کے لیے اس کی تعظیم، اس کی زیارت کا حکم دیا ہے۔ تو کیا یہ سب خدا ہے؟ جبکہ خدا کی طرف بلانے کا ذریعہ ہے، تو ہم بھی تو یہی قبروں کا جو ہے وہ خدا نہیں بناتے، یہ قبروں کی طرف بلانے کا وسیلہ ہے، درجہ ہے اور بلند مقام تک پہنچانے کا بہترین منبع ہے۔
تاکہ وہ دور اور نزدیک سے پیدل یا سواری کے ساتھ رنج و سفر کو برداشت کرتے ہوئے ایک خاص لباس کے ساتھ وہاں آئیں اور خدا کے نام پہ قربانی دیں، نظر انجام دیں، طواف کریں، کعبے کے دروازے کا بوسہ لیں، دروازے کے سامنے دعا کریں۔ لہذا یہ اعمال غیر اللہ کے لیے حرام اور شرک ہے۔ قبر کی زیارت کے لیے یا چلہ کے لیے سفر کی صعوبتوں اور برداشت کرنا کے لیے کرنا، میلے لباس کے ساتھ وہاں جانا، قربانی، ناظر، کسی قبر یا گھر کے طواف کرنا، اس کے قرب و جواہ کے باغ اور جنگل کا احترام، وہاں شکار نہ کرنا، درختوں کا نہ کاٹنا اور اس طریقے سے دوسرے کام، اس سے دنیا اور آخرت کی امید لگانا سب شرک ہے۔ آپ بتائیں یہ سب شرک ہے؟ یہ سب خدا کی طرف بلانے، یہ حکم خدا ہے اور اس کی اطاعت کرنا ہے۔ حکم خدا کی اطاعت کرنا یہ سنت ہے، واجب ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ ورنہ یہ سب چیزیں مزدلفہ، عرفات، یہ سب خدا ہے، کعبہ خدا ہے، بکری خدا ہے، دمبا خدا ہے، صفا مروہ خدا ہے۔ کیوں اس کی تعظیم؟ یہ حکم خدا کی تعظیم ہے۔ اللہ جدھر جھکائے، چاہے آدم کی طرف جھکا دے، چاہے اہل بیت کی طرف جھکا دے، جدھر وہ جھکا دے گا ہم جھک جائیں گے۔ یہ عین عبادت ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ اور رسالت التوحید المسمى بتقویۃ الایمان، ترجمہ ابو الحسن ندوی، صفحہ 134، جیسے کہ ایران اور ہند میں غلات اور جہلا کی کثیر تعداد اولاد کے مشاہدہ اور ذری کی زیارت کے لیے سفر کرتی ہیں، یہ سب عبادت ہے۔ ان باتوں کا خلاصہ دو چیزوں میں ہے: شعائر اللہ فقط وہی ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اور تعظیم فقط کچھ خاص مقامات سے مخصوص ہے۔ لہذا لازم ہو جاتا ہے کہ یہاں پر شعائر اللہ اور تعظیم کی تخصیص یعنی مخصوص پر گفتگو کی جائے، تاکہ شرک اور توحید کے حدود کے تبعین ہو جائے، ان میں درمیان میں فرق اور شبہات کا ازالہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ شعائر اللہ فقط وہی نہیں ہے جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، اسی طرح تعظیم بھی صرف خدا سے مخصوص نہیں ہے، یہاں تک کہ رسول خدا، صحابہ کرام کا عمل بھی ان کے لیے مخصوص تخصیص کے خلاف ہے، اس لیے کہ آیت شعائر اللہ کے اختصاص کو نہیں، حج اور اس کے احکام کو بیان کر رہی ہیں۔ یَأْتُوکَ رِجَالًا عَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ کا جملہ بھی یہ خبر یہ ہے کہ جس میں اعلان ہوتا ہے کہ لوگ دور دراز علاقوں سے زیارت کے لیے آئیں گے، اور اس خبر کا ذکر دوسری زیارتوں کے نفی نہیں کریں گے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ زیارت کر کے اور باقی زیارتوں کو چھوڑ دیں گے۔ اور کہا جاتا ہے کہ خدا نے اس حکم کے ذریعے مختص کر دیا ہے کہ صحیح نہ ہوگا، کیونکہ ہر حکم مختص نہیں ہوا ہے، مخصوص نہیں ہوا ہے، مخصوص نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے صرف اس مسئلے میں حکم دیا ہے، دوسری چیزیں ابھی مسکوت عنہ کے منزل پر ہے۔ جیسے کہا جائے کہ علماء کا احترام تم پر لازم ہے، اور اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ والدین کا احترام نہ کیا جائے۔ اگر کہا جائے کہ علماء کا ادب احترام کرو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ والدین کا احترام نہ ہو۔ والدین کا احترام کرنے کا حکم دیا گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ علماء کے احترام کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے۔ ایک حکم سے دوسرے حکم کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ دوسرے یہ کہ شعائر کے اس طرح سے مختص کرنے والی وہ چیزیں بھی خارج ہو جاتی ہیں جن کے علماء اسلام، صحابہ کرام نے محترم جانا ہے، اور آیات اور روایات میں اس طریقے کے جواز پر دلالت کرتی ہے کہ منجملہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام حیات کا زمانہ ہو، خواہ وفات کا زمانہ، ہر عالم میں ان کو اور ان کے بتائے ہوئے احکام کا ادب احترام کرنا واجب ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی لازم نہیں ہے کہ قرآن مجید میں ہر چیز کا نام بنام تذکرہ موجود ہو۔ ہر انسان یہ سوچے کہ قرآن سے دکھاؤ کہ کس کی تعظیم ہے،
تو قرآن میں ہر چیز جو ہے بالکل صراحتاً کھلا ہوا نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، یہ نہیں بتایا کہ صبح کی نماز 2 رکعت کس طریقے سے پڑھا جائے، کس طرح رکوع کیا جائے اور کس طرح سجدہ کیا جائے اور کہاں سے ہاتھ باندھا جائے، کہاں سے کھولا جائے۔ یہ قرآن مجید میں ہے یا انسان کو سمجھ سکتا ہے؟ جس کے اوپر قرآن نازل ہو اس سے پوچھو، وہ بتاتا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کی ساری آپ تراویح دیکھیں، قرآن مجید میں ہے۔ روزہ جب چاہے کھولیں، جب چاہے رکھیں، کیا قرآن مجید میں ہے؟ وہ تو نے صاف اعلان کیا ہے، علاقہ ثقل ہے۔ جب سورج غروب ہو جائے، لال آ جائے، لال لیل رات کو کہتے ہیں، اور رات میں روزہ، دن میں روزہ۔ تو ہر چیز کا حکم صراحتاً قرآن مجید میں نہیں ہے۔ قرآن فہمی، قرآن جن کے اوپر نازل ہوا، جو قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ بتائیں گے کہ کس چیز پر کیسے، کس طریقے سے عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں ہر چیز کا نام بنام تذکرہ موجود نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم کی احادیث اور ان کے مفسر اور ان کے اصحاب کے معتقد روایتیں زیارت قبور کے جائز ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ انبیاء اولیاء کی قبروں کی زیارت شاعر کے احترام ہے، عزت ہے۔ شعیرہ لغت میں نشانی اور علامت کے معنی ہے۔ میں ابھی شاعر الہی کی آیتیں پڑھ رہا تھا، اب یہ سمجھ لیجئے کہ شعیرہ لغت میں نشانی اور علامت کے معنی میں ہے، اور اس کی جمع شاعر ہے۔ حج کے شاعر مناسک، نشانیاں، اعمال ہیں، اور اسی طریقے سے جو چیزیں بھی اطاعت خدا کی علامت قرار پائی ہیں، جیسے وقوف، عرفات، منی، مزدلفہ میں ٹھہرنا، طواف، سعی، کنکریاں مارنا، قربانی دینا، یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ زبیدی، تاج عروج، ابن منجور، لسان العرب، زہر کلمان شاعر ہیں۔ یعنی ہر وہ چیز جو خدا کی عبادت کے واسطے علامت اور نشانی بن جائے اسے شاعر اللہ کہہ جاتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کے لائق بن جائے یا نشانی بن جائے اسے شاعر اللہ کہتے ہیں۔ الشعائر المعالم لعامال وشعائر اللہ المعالم التي جعلتها مواطن للعبادة وكل معلم لعبادة من دعاء او صلاة او غیرها۔ شعائر یعنی اعمال کی علامتیں اور نشانیاں، شاعر اللہ ان علامتوں کو کہا جاتا ہے جو مقام عبادت کو معین فرماتی ہیں، اور ہر اس نشانی کو کہا جاتا ہے جو عبادت کے لیے منجملات، دعا، نماز کے لیے علامت قرار پائی جاتی ہے۔ بس یہ عبادت کے لیے علامت کے طور پر ہے، اور شاعر کے منفرد شعیرہ ہے، مفرد جو ہے وہ شعیرہ ہے۔ بس شاعر اللہ یعنی وہ مقامات، عبادت کی نشانیاں جسے وقوف کی جگہ، سعی کی جگہ، قربانی کی جگہ، اور شعورت علمی کے معنی میں ہے طبرسی اور مجموع البیان۔ ہر وہ کام جو خدا کی عبادت کی طرف آمادہ کر دے اور خدا کی عبادت کی طرف لے کے جائے اسے شاعر الہی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں کچھ آیتیں ہیں جسے میں آپ کی خدمت میں بطور دلیل پیش کر دوں کہ شاعر الہی کیا ہے، جس کی تعظیم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ قرآن مجید میں 4 جگہوں پر لفظ استعمال ہوئے ہیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، سورہ بقرہ 158 میں، اور والبدن جعلناہ لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیرا، سورہ حج آیت نمبر 36۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 2۔ ذالک من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، سورہ حج آیت نمبر 32۔ خدا نے پہلی آیت میں شعائر کے 2 مصداق بتائیں، 2 ٹارگٹ بتائے ہیں، اور دوسری آیت میں 1 مصداق یعنی 1 حکم جس کے اوپر لازم ہوتا ہے، اور یہ تینوں مناسک حج کے مصادق کے متعلق ہیں۔ اور تیسری آیت میں شعائر اللہ کو
شمار کرنے سے منع فرمایا۔ آخری آیت میں شعائر اللہ کی تعظیم کا حکم دیتا ہے۔ اگرچہ یہ آیتیں حج کے سلسلے میں ہیں اور بعض شعائر کو بیان کر رہی ہیں، لیکن یہ اس معنی میں نہیں ہے کہ صرف اور صرف یہی شعائر ہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی خدا کی نشانیاں اور شعائر اللہ پائے جاتے ہیں، بلکہ عام معنی میں ہے۔ یہاں پر فقط وہ مصادر ہیں، وہ جگہ ہیں جن کے اوپر اللہ نے صراحتاً شعائر اللہ کہا ہے اور جن کا تعلق حج سے ہے۔ اس لیے پہلی آیت میں لفظ آیا ہے کہ من آیا ہے صفا مروہ کی آیات میں من شعائر اللہ، یعنی وَجَعَلْنَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اللہ کی بہت سی نشانیوں میں سے ایک صفا مروہ ہے، یعنی اس کے علاوہ بھی بہت سی نشانیاں ہیں۔ یعنی جعلناکم من الشعائر اللہ، جس سے معلوم ہوتا کہ آیتوں شعائر عام ہے معنی ہے، اور یہاں پر بعض شعائر کی مصداق بیان کی گئی ہے کیونکہ لفظ میں تبعیض ہے، ان میں سے کچھ یہ بھی ہیں، یعنی اس کے علاوہ بھی بہت سی شعائر الہی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ بعد کی آیت میں لا تحل شعائر اللہ، خاص شعائر پر دلالت نہیں کرتی بلکہ عام معنی پر تمام شعائر کے بیان کے شاعر کے لیے سبق شمار ہوتا ہے۔ تیسرا من یعظم شعائر اللہ کی آیت کا، اگرچہ قبل و بعد کی آیت کا مد نظر قربانی اور مناسک حج پر دلالت کر رہی ہیں، لیکن اس کی عمومی اور عام چیزوں میں اپنی جگہ قائم ہے، اور آیت ان کے علاوہ دوسرے شاعر کی تعظیم کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہے، کیونکہ اس کے بعد ذکر ہوا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یعنی تعظیم اس کے دل کے تقوی کا نتیجہ ہے۔ یعنی اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں جو شاعر اللہ ہیں اور جو دل کے تقوی کا ذریعہ ہیں، سکون کا ذریعہ ہیں۔ یہ بقیع، جنت المعلا اور دیگر شہداء کی قبریں، ائمہ معصومین کے نشانات اور مسجد، یہ سب شاعر اللہ ہیں جو دلوں کے سکون ملتا ہے۔ ہم بقیع کیوں جاتے ہیں؟ شاعر اللہ دلوں کا تقوی ہے، اور ان دلوں کے تقوی میں سے ایک ہے شاعر اللہ کی تعظیم۔ اب شاعر اللہ ڈھونڈتے رہو، شاعر اللہ کسے کسے کہتے ہیں؟ لہذا جو چیز بھی خدا اور دین کی نشانی اور علامت بن جائے اس کے تعظیم واجب ہے۔ یہ ایک مسلم چیز ہے جس پہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو چیزیں بھی خدا اور دین کی نشانی اور علامت بن جائے اس کی تعظیم واجب ہے۔ فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ اما شعائر اللہ فہی عالم طاعت کل شیء جعلناہ، اور شاعر وہ اطاعت خدا کی نشانیاں ہیں جو ہر وہ چیز جو اللہ کی اطاعت کی نشانیاں بن جائے، اور شاعر اللہ میں سے ہے۔ دوسری جگہ پہ فخر الدین رازی شاعر اللہ یعنی قربانی، صفا، مروہ کے عام جانتے ہیں، مفاتح الغیب میں یہ کتابیں موجود ہیں۔ قدرسی فشعائر اللہ اعلام دینیہ میں سے ہے، لہذا اس کا ادب احترام ہر انسان کے لیے ضروری ہے، لازم ہے۔ کہ یہاں پر جو ہے وہ قدرسی نے فرمایا کہ انہوں نے پہلے تمام دینی نشانیوں کو شاعر اللہ میں شمار کیا اور اس کے بعد آیت میں موجود شاعر اللہ کی جانب اشارہ کیا، یعنی انہوں نے بھی شاعر کے معنی کا عام کیا ہے۔ محمد ابن حسن ہندی شیخ عبداللہ الحق فرماتے ہیں کہ شاعر شعیرہ کی جمع ہے اور شعیرہ کے معنی علامت کے ہیں۔ ہر وہ چیز جس سے خدا یاد آئے وہ شاعر اللہ میں سے ہے، اور انتہا لہذا شاعر اللہ فقط صفا اور مروہ نہیں ہے بلکہ بعض شاعر اللہ میں سے ہیں، یعنی ان میں شاعر اللہ میں سے کچھ یہ ہیں، باقی تو اور چیزیں ہیں۔ فقط عرفات اور مزدلفہ اور مینا نہیں ہیں، بلکہ شاہ ولی اللہ حجت اللہ البالغہ کہتے ہیں کہ وَمَعِ يُعَظِّمْ شَعَائِرِ اللَّهِ عربۃ قرآن و کعبہ
والنبی والصلاۃ وہی الطاف القدس، لکھتے ہیں کہ محبت شاعر اللہ یعنی محبت قرآن، پیغمبر اسلام سے محبت، کعبے سے محبت، بلکہ ہر وہ محبت جو خدا سے منسوب ہو جائے اور خدا جن کی محبتوں کو اپنی محبت قرار دے وہ بھی شاعر اللہ ہے۔ خود پیغمبر اسلام نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، قرآن مجید ہے۔ پیغمبر کی اطاعت محبت خدا کا ذریعہ ہے۔ اور پیغمبر نے کیا فرمایا؟ یہ میری فاطمہ، یہ میرے علی، یہ میرے حسن یا حسین جن سے محبت کرتا ہے وہ خدا سے محبت کرتا ہے۔ جس کی محبت خدا کی محبت ہو جائے وہ شاعر اللہ ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآنی آیات اور شاعر کے حصر میں دلائل نہیں کرتی بلکہ تمام شاعر کو شامل ہیں، یعنی جو چیزیں بھی دین کی علامت قرار پائیں اور دین کی پہچان بن جائے شاعر کے مفہوم میں شامل ہو جاتی ہے، اور اسی کے ہتک حرمت جائز نہیں ہے، بے حرمتی جائز نہیں ہے کسی طریقے سے۔ لہذا احکام خدا، عبادت اور اطاعت کی نشانیاں، انبیاء اور اوصیاء اور کتاب اور صحیفے، سب چیزیں حرمات خدا میں سے ہیں جن کا احترام واجب ہے۔ اور خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اعظم اعلم شعائر میں سے ہیں اور وہ نشانیاں ہدایت ہیں، لہٰذا ان کی تعظیم بھی دین کی تعظیم ہے۔ اور چونکہ یہ تعظیم خود پیغمبر کی تعظیم نہیں ہے بلکہ دین اور عالم دین ہونے کی بنیاد ہے، اس لیے مطلب یہ ہوگا کہ تعظیم بھی کسی خاص وقت تک نہیں بلکہ ہمیشہ واجب ہے۔ پیغمبر رہیں اس دنیا میں یا نہ رہیں، ظاہر بظاہر زندگی پیغمبر کی تعظیم کرنا ضروری ہے۔ سیدہ بظاہر اس دنیا میں رہیں یا نہ رہیں پھر بھی تعظیم ضروری ہے۔ ائمہ معصومین کی تعظیم ضروری ہے۔ خدا خانہ کعبہ میں رہے یا نہ رہے پھر بھی تعظیم ضروری ہے۔ صفا مروہ میں حج و عمرے کا موقع رہے نہ رہے تعظیم واجب ہے، اور اس کے ادب احترام ہر شخص کے لیے لازم ہے، ضروری ہے۔ چونکہ یہ تعظیم خود پیغمبر کی نہیں ہے بلکہ اس عالم دین ہونے کی بنیاد پر، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تعظیم بھی کسی خاص وقت تک نہیں ہے بلکہ ہمیشہ واجب ہے، چاہے وہ زندہ ہوں یا وفات کر چکے ہوں۔ اور تعظیم مختلف طریقے سے ہو سکتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ان کی وفات کے بعد میلاد شریف، مدحت، نعمت، نعت اور حضرت کی علامت قبر کی حفاظت جس کا لازمہ ہے۔ لوگ پیغمبر اسلام کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے ان کی حفاظت کرتے یا نہیں کرتے؟ ادھر زیارت نہیں پڑھو یہ بدعت ہے، ادھر کھڑے ہو جاؤ یہ بدعت ہے، اور ادھر جو ہے سلام کر لو تو یہ بدعت ہے، ادھر رک کر دو تو یہ بدعت ہے، ایسے کر دو ویسے کر دو، سب بدعت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس چیز کی علامت میں ہے کہ انسان یہ سوچ لے کہ حفاظت نبی کر رہے ہیں، اور حفاظت نبی، روضے کی حفاظت یا ان کے مقام کی حفاظت یقیناً ایک تعظیم ہے۔ تو لہٰذا اسی طرح بقی کی تعظیم ضروری ہے، لازم ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی ان کے وفات کے بعد طرح طرح کے پروگرام، ان کی یاد، ان پر درود، صلوات، ان کے قبروں کا ادب احترام، ان پر نعت اور میلاد اور مدحت، یہ سب کرنا، ان کے چیزوں کو، مقصد کو بچانا، قبر کی زیارت کا ان کا احترام کرنا، یہ سب کا بھی سنت ہے، یہ سب چیزیں واجب ہیں۔ لہٰذا قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار کی تعمیر آثار اور قدیم کی حفاظت اور زیارت قبر شاعر کی تعظیم میں سے لازم ہے، ضروری ہے، اور وہ یہ واجب کی حد تک ہے۔ لہٰذا استحباب اور اس وجود کی بنیاد پر اس قبروں کی بھی تعظیم ہونا چاہیے، اور تعظیم کے لیے وہاں جانا، سلام کرنا، ان کے روضے کو عالیشان بننا، ان کے تذکرے کرنا، ان کی شان میں قصیدے، مرثیے، سلام پڑھنا، زیارت پڑھنا، نمازیں پڑھنا، یہ تعظیم الہی ہے، بدعت اور شرک نہیں ہے۔ لہذا لوگ اس کی طرف متوجہ رہیں
کہ زیارت قبر شاعر کی تعظیم ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ ہم سب کو شاعر الہی کی تعظیم کرنے کی توفیق عنایت فرما، بقی کو آباد فرما، زیارت گاہ قرار دینا، اور ہم سب اسے اہتمام کے ساتھ دوبارہ تعمیر ہوتے ہوئے دیکھیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔